بہت سارے دوست احباب اکثر گلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم وظیفہ کرتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یا ہم بہت عرصے سے کوئی وظیفہ کر رہے ہیں، اب تک کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو میں نے سوچا آج آپ کو کچھ اہم باتیں بتاتا ہوں وظیفوں کے بارے میں۔ دوستو، یہ جو وظائف ہوتے ہیں یہ روحانی عمل ہوتا ہے، روحانی وظائف ہوتے ہیں۔ تو جو بھی روحانی وظیفہ ہم کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، اس کو پڑھنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں اور کچھ پرہیز ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم جسمانی امراض کے لیے ڈاکٹر کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، ڈاکٹر ہمیں کچھ میڈیسن لکھتے ہیں اور اس کے بعد وہ کچھ پرہیز بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ چیزیں کھانی ہیں اور یہ چیزیں نہیں کھانی۔ اگر آپ پرہیز کریں گے اور ساتھ میں دوا لیں گے تو انشاءاللہ بہت جلد بہتر ہو جائیں گے۔ بالکل اسی طریقے سے روحانی وظائف کا بھی معاملہ ہے۔ اگر ہم کوئی روحانی وظیفہ کر رہے ہیں، کوئی عمل کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، چغلی بھی کر رہے ہیں، صغیرہ کبیرہ گناہوں میں بھی ملوث ہیں، فحش گفتگو، گالم گلوچ اور فلمیں ڈرامے بھی چل رہے ہیں، تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے سارا دن محنت کرنے کے بعد کوئی شخص دودھ کی بھری ہوئی بالٹی لائے اور ہم اس میں ایک قطرہ یا دو قطرہ یا کچھ بوندیں پیشاب کر دیں، پیشاب گرا دیں، تو وہ دودھ کی بالٹی بالکل نجس ہو جائے گی، بالکل ناپاک ہو جائے گی، پلید ہو جائے گی۔ اب ہم اس میں سے کوئی بھی ایک قطرہ بھی نہیں پیے گا۔ تو اسی طریقے سے روحانی معاملات کو سمجھیے، یہ آپ کی روحانی بیماریوں کو دور کر کے آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کا ایک عمل ہوتا ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو جو بھی وظیفہ، جو بھی عمل آپ کرتے ہیں، اس کی تاثیر سے اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول فرماتا ہے اور آپ کی حاجتوں کو پورا فرماتا ہے۔ امید ہے کہ اتنی بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جب ہم کوئی روحانی عمل یا روحانی وظیفہ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کچھ آداب اور کچھ پرہیز بھی کرنے ہوتے ہیں۔ کوشش کریں کہ حلال لقمہ کھائیں، حرام سے بچیں، گناہوں سے بچیں۔ سب سے اہم چیز کہ نماز کی پابندی کریں۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے، دعا نہیں کریں گے اور صرف عملیات میں لگے رہیں گے تو کس طریقے سے ہماری دعائیں اثر کریں گی؟ کس طریقے سے ہم کو اللہ رب العزت ہماری مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول کر کے ہمیں ہماری حاجت پوری کر کے دیں گے؟ ایک چھوٹا سا نقطہ تھا، سوچا آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ میرے واسطے دعا کیجیے گا، آپ کا دوست۔